السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک مشہور سورہ سورۃ الاخلاص تلاوت کی گئی۔ اور اس مبارک محفل میں آج مجھے اسی سورہ کریمہ کی اپنے علم کے مطابق تفسیر کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سورہ کریمہ کا شان نزول جان لیں کہ یہ سورہ کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ شان نزول کیا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء رواه الترمذی فی کتاب تفسیر القرآن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں یہ روایت کتاب تفسیر القرآن میں ایسی لائیں۔ راوی مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب ہیں جو بہترین قاری قرآن، قرآن حکیم بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو، جس کو تم اپنا معبود مانتے ہو، اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تفسیر سورۃ الاخلاص جو ہم کر رہے ہیں، یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ سوال مشرکین کی جانب سے ہے کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ سوال کرنے والے اصنام پرست ہیں، بت پرست ہیں، اور جواب ان کے خلاف دیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اصنام پرستی اور بت پرستی اسلام میں حرام ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال سمجھ میں؟ کہ سوال مشرکین کی طرف سے ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جواب ان کے عقیدے کے خلاف دیا گیا۔ تو اس سے اصنام پرستی اور بت پرستی کا رد معلوم ہوا کہ اسلام میں بت پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہے۔ اور اس سورہ کریمہ کا شان نزول بھی معلوم ہوا کہ یہ مشرکین کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے تو 4 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ شریف کو لے کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر کے 5 آیتیں۔ قل هو اللہ احد ایک، اللہ الصمد دوسری آیت، لم یلد ولم یولد تیسری آیت، ولم یکن لہ کفوا احد یہ چوتھی آیت۔ گویا کہ یہ سورہ کریمہ 4 آیات پر مشتمل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر کے کل 5 آیتیں ہیں۔ یہ ایک بات اور معلوم ہے۔ تو شان نزول معلوم ہو گیا۔ یہ سورہ کریمہ کتنی آیات پر مشتمل ہے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اب آئیے اس سورہ کریمہ کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ فضیلت پر پہلی حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد الله الصمد فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنہ رواہ الترمذی فی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں یہ روایت کتاب فضائل القرآن میں اسی طرح لائے ہیں۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک آپ نے ایک آدمی کو یہ قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ فسمع رجلا یقول یا فسمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ نے سنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ سننے کے بعد آپ نے فرمایا وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ ایک آدمی سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، آپ نے سورہ اخلاص اس آدمی سے سن کر کے فرمایا وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں آپ کے ساتھ تھا، اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساتھ میں تھا، میں نے سوال کیا، قلت، میں نے پوچھا ما وجبت، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، تو ما وجبت، کیا چیز اس قل هو اللہ یا سورہ اخلاص پڑھنے والے کے اوپر واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ یہ اس سورہ کریمہ کی فضیلت پر پہلی حدیث ہے۔
دوسری حدیث دیکھیں، بہت عجیب و غریب حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه ان اللہ یحبہ. رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ المسافرین وقصرها. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اسے کتاب صلاۃ المسافرین میں لائے ہیں، اور راویہ جیسا کہ معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس پر ایک آدمی کو کمانڈر بنا دیا. اب ظاہر ہے کہ جو لشکر کا امیر ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا. تو یہ صاحب جن کو امیر بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا بھیجا تھا، یہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو ہر رکعت کے اندر قل ہو اللہ ضرور ملا لیتے تھے، یا ہر رکعت میں پڑھتے تھے، یا فیختم بقل هو اللہ احد، کوئی سورہ پڑھتے تھے لیکن ختم قل هو اللہ احد ہی پر کرتے تھے. فیختم بقل هو اللہ احد. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی ہر رکعت میں اس سورے کو لے آتا، کوئی بھی سورہ پڑھتا ہے اس کے بعد یہ قل هو اللہ ملا لیتا ہے. اس وقت چونکہ انہوں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں، جب واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے رجوع کیا. ایک نقطہ یہ ملا کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو فوراً مولوی سے نہیں بلکہ اسے جناب رسالت مآب میں حاضر ہو کر کے پوچھنا چاہیے. مولوی جو کچھ کہہ دے وہ حرف آخر نہیں ہے، اس کی ہر بات کو کتاب و سنت کی میزان پر تولا جائے گا. یہ صاحب ایک عمل کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا ہے. ایک بہت ہی اہمیت والی پوسٹ کے اوپر فی الحال وہ مقرر ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لشکر کو سنبھال رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ نماز پڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ صحابی ہیں، ایک ذمہ دار عہدے پر اس وقت فائز ہیں، ایک شرعی عمل کر رہے ہیں کہ ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص کو ملا لے رہے ہیں. تمام صحابہ کرام جو اس لشکر میں شامل تھے انہوں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا. جب لوٹے فلما رجعوا ذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رجوع کیا. بہت عجیب و غریب نقطہ ہے کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو اس کو کتاب و سنت کی میزان پر پرکھ کر دیکھا جائے گا. اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلے کا حل نکال لیتے تھے. آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو آپ کس طرف رجوع کریں گے وہ بتا دیا گیا. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس حدیث پر بھی رکے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت اسی طرح کتاب العلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک میں موجود ہوں شرعی مسئلے میں تم مجھ سے رجوع کرو گے، کسی مولوی کی طرف نہیں، کسی عالم کی طرف نہیں، میری طرف رجوع کرو. اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اب جا رہا ہوں تو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کا کیا مطلب؟ میرے بعد تمہارا مرجع، تمہارے لوٹنے کی جگہ شرعی مسئلے میں یہی دونوں چیزیں ہوں گی، کتاب اور سنت. گویا کہ ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی طرف لوٹنا یہ صحابہ کرام کا عمل تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی بتایا گیا
کہ ہر مسئلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. تو اس مسئلے میں بھی انہوں نے رجوع کیا. کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات ہم نے دیکھا کہ جس آدمی کو آپ نے لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا تھا وہ آدمی نماز پڑھاتے وقت ہر رکعت میں قل ہو اللہ کو ملا لیتا تھا. مسئلہ بیان فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ان سے جا کر کے یہ پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. سلوہ لأی شیء یصنع ذلک. وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملائیں یا سورہ کریمہ کے بعد اس کے اوپر ختم کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لأی شیء یصنع ذلک. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آئے کہا کہ حضرت وہ جو عمل آپ جنگ کے دوران یا سفر کے دوران کیا کرتے تھے ہم نے آپ سے نہیں پوچھا تھا، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے آئے ہیں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں. ہر رکعت میں آپ سورہ اخلاص کو جوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ. اس میں رحمان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. مجھے محبت ہے کہ میں اس سورہ کریمہ کو پڑھوں اور اللہ کی صفات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھوں. میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں. میں اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہوں، اس سورہ کریمہ سے محبت کرتا ہوں. چونکہ اس سورہ کریمہ میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں اس وجہ سے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. لوگوں نے آ کر کے بیان کیا کہ اللہ کے رسول وجہ یہ بیان فرما رہے کہ میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ کیوں پڑھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ بولو اخبروہ ان اللہ یحبہ. ان کو یہ بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. یہ کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرے، اللہ کی صفات سے محبت کرے، تو یہ چیز سبب بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. پتہ یہ چلا کہ سورہ اخلاص سے محبت در حقیقت یہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا آپ کے تئیں. ایک فضیلت تو یہ معلوم. کمال یہ نہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے، کمال یہ ہے کہ اللہ یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. گویا سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں خبر دی. اس سورہ کریمہ کی فضیلت پر ایک اور حدیث اس طرح. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن رواہ البخاری فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو مروی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو بخاری شریف کتاب الایمان والنذور میں لائے ہیں اور میں نے یہ روایت پوری کی پوری پڑھ دی ہے جیسا کہ میری عادت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا. ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها. ردد يردد تردید مانے بار بار پڑھنا، بار بار تکرار کرنا. تو ایک آدمی نے ایک آدمی کو سنا کہ بار بار قل هو اللہ پڑھا. کہیں کھڑا ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب دیکھو تب پڑھ رہا ہے. اس آدمی نے اس کو لائٹ لے لیا. عربی میں تقال یتقال کا مطلب ہے یراہ قلیلتن، کسی چیز کو تھوڑا سمجھنا.
تو آدمی نے اس کو معمولی بات سمجھ لی، بس پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے. وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا يَرَاهَا قَلِيلَةً، اس کے اس عمل کو وہ چھوٹا سمجھ رہا تھا کہ بھئی قل هو اللہ پڑھ رہا ہے، اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سمجھ رہا تھا، اس کو معمولی سمجھ رہا تھا. يَرَاهَا قَلِيلَةً. وہ آیا فلما اصبح، یہ اس نے رات میں پڑھتے ہوئے سنا تھا. اب یہ آدمی آیا فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی اس آدمی سے نہیں پوچھا، اس صحابی نے بھی اس صحابی سے نہیں پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں. صحابہ کرام نے جیسا کہ ان کی عادت تھی ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے. انہوں نے جب اس آدمی کو بار بار قل هو اللہ پڑھتے سنا تو اس سے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ جب صبح ہوئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک لہ، اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک آدمی کو رات میں سنا کہ پڑھ رہا ہے سورہ اخلاص ہی پڑھتا جا رہا ہے، کیا بات ہے اس کے اندر. وکان الرجل یتقالها، اس کو تھوڑا سمجھ رہا تھا وہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ آدمی لگتا ہے کہ اس کو لائٹ لے رہا ہے، کم سمجھ رہا ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، سورہ اخلاص یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. اگر قرآن کے 3 حصے کر لو تو اگر کسی آدمی نے یہ سورہ کریمہ پڑھ لی تو سمجھو اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، 1/3 قرآن پڑھ لیا. تو اس سورہ کریمہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن حکیم کے برابر ہے. یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ جان لے، ایک ہے جزا اور ایک ہے اجزا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک ہے بدلہ اور ایک ہے کافی ہو جانا. تو جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ اور اجزا کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا. یہ سورہ کریمہ جو 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ جزاءن ہے، اجزاءن نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی نے یہ نذر مانی کہ اے اللہ میں بیمار ہوں، اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں 1/3 قرآن پڑھوں گا، 1/3 قرآن پڑھوں گا. تو کتنا پڑھے گا وہ؟ اگر وہ قل هو اللہ پڑھ لے رہا ہے تو یہ نذر پوری نہیں ہوگی، اسے 1/3 پورا قرآن پڑھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قل هو اللہ پڑھنے والے کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1/3 پڑھنا کافی نہیں ہوگا اس کے پڑھنے سے. تو ایک ہے جزا اور ایک ہے اجزا، دونوں کے اندر فرق ہے. ایک آدمی نذر مانے کہ میں 1/3 قرآن پڑھوں گا، 1/3 قرآن، تو 1/3 یعنی 1/3 قرآن پڑھے گا تب نذر پوری ہوگی. اب آپ کہیں کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص تو وہ پڑھ لیتے ہیں تو نذر پوری ہو جائے گی. نہ، بالکل نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا. 1/3 قرآن پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. جیسے کوئی آدمی اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے قل هو اللہ پڑھ لے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اجزا نہیں ہے، جزا ہے، بدلہ ہے. تو یہ جزا اور اجزا کے درمیان فرق بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو 1/3 قرآن کے برابر ہے یہ جزاءن ہے، ثواب ملے گا آپ کو، اجزا نہیں ہے کہ کافی ہو. اب اس سوال کا جواب جان لیں کہ 1/3 قرآن کے برابر یہ سورہ کریمہ کیوں ہے. علماء نے یہ جواب دیا ہے، محدثین نے، شارحین نے اور مفسرین نے، کہ قرآن حکیم میں 3 چیزوں کا بیان ہے، ایک توحید اور ایک احکام اور ایک ہے قصص. توحید کا تعلق عقیدے سے ہے، یہ بنیاد ہے.
اگر آدمی کے دل میں توحید نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے. یہ توحید. تو ایک بیان تو یہ. دوسرے احکام ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر گوشے کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کے اوپر عمل کرنا ہے. جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، رضاعت کا ہے، لعان کا ہے. یہ تمام چیزیں احکام سے تعلق رکھتی ہیں. تو قرآن میں ایک چیز کا تو بیان ہے توحید کا ایک، اور دوسرے احکام کا کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا دیا اس کے اوپر عمل کرنا. اور تیسرے قصص ہیں. قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے بیان کیے گئے ہیں پرانی اور قدیم اقوام کے، جو قومیں گزر گئیں ان کے اوپر عذاب کیوں آیا، وہ قومیں کون سی حرکتیں کرتی تھیں، کن کو جزا سے نوازا گیا اور کن کو سزا دی گئی. ان تمام چیزوں کا بیان ہے. ان کا تعلق قصص سے ہے تاکہ لوگ ان قصوں کو پڑھ کر کے وہ ایسی حرکتیں نہ کریں جن حرکتوں کی وجہ سے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہ تین چیزیں قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں، توحید، احکام اور قصص. اس سورہ کریمہ میں خاص طور سے احکام کو چھوڑ دیا گیا ہے، قصص کو چھوڑ دیا گیا ہے، خالص توحید بیان ہوئی ہے. تو جب قرآن میں یہ تین چیزیں بیان ہوئی ہیں تو ایک حصہ جو توحید ہے وہ اس سورہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. تو فطری طور پر انہا لتعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن یعنی توحید کا بیان اس سورہ کریمہ میں موجود ہے. اس وجہ سے اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا. اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یہ سورہ کریمہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک سوال آپ کے ذہن میں مچل رہا ہوگا جو بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے توحید کا بیان ہے تو اتنا بڑا ثواب کہ اس کے پڑھنے والے کے اوپر جنت واجب ہو جائے، آخر اس کے اندر بات کیا ہے؟ اس کو پڑھ لے آدمی تو 1/3 قرآن کے برابر پڑھنے کا ثواب مل جائے، آخر بات کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں کلبلا رہا ہوگا. چلیے اس بات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے حل کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك اما تکذیبہ ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق باہون علی من عیادته واما شتمه ایایا فقوله اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد. رواہ البخاری فی کتاب تفسیر القرآن. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. سند اگر صحابی پر رک جائے حدیث موقوف، سند اگر نبی تک پہنچ جائے تو حدیث مرفوع، اور نبی یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. راوی یہ کہے، صحابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ حدیث مرفوع ہے. اور رسول ڈائریکٹ اللہ سے روایت کرے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، رسول اللہ سے روایت کرے. صحابی اگر رسول سے روایت کرے تو حدیث مرفوع، اور اگر اللہ کے رسول اللہ سے روایت کرے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ کذبنی ابن آدم، آدم کی اولاد یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے. جھٹلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں کوئی بات کہوں تو آپ یہ کہتے ہیں غلط ہے، اس کو کہتے ہیں تکذیب، جھٹلانا. میں کوئی بات بولوں کہ بھئی ایسا ہے، آپ کہیں جھوٹ کہہ رہا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ تکذیب ہے، جھوٹا ٹھہرانا. تو ابن آدم مجھے جھوٹا ٹھہراتا ہے، اللہ کو جھوٹا قرار دے. اللہ
اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے، مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور مجھ کو وہ جھوٹا کہتا ہے، اور دوسرے انسان مجھے گالی دیتا ہے، وہ شتمنی، مجھے گالی دیتا ہے۔ گویا کہ دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کو جھوٹا قرار دینا، دوسرے ہے اللہ کو گالی دینا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں باتیں کتنی عظیم ہیں اور کتنی سیریس ہیں، اندازہ لگائیے۔ اللہ کو جھوٹا قرار دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی بکنا، ان دونوں میں بھی دیکھا جائے تو اللہ کو جھوٹا قرار دینا اور ایک ہے اللہ کو گالی دینا، برابر ہے۔ اور ایک آدمی آپ کو گالی دے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، برابر ہے۔ اور جب کروڑوں لوگ اس کو گالیاں دینے لگیں، پورا شہر آپ کو گالیاں بکنے لگے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اندازہ لگائیے۔ تو ایک ہے جھوٹا ٹھہرانا اور ایک ہے گالی بکنا۔ تو ابن آدم مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے اور ابن آدم مجھے گالی بکتا ہے۔ جھوٹا قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے گالی کس طرح دیتا ہے، وہ جھٹلاتا کس طرح ہے، جھوٹا قرار کیوں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، وہ مجھے جھوٹا اس طرح قرار دیتا ہے، وہ یہ بولتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا وہ۔ اس لیے کہ آدمی جب مر گیا اور سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تو اس مٹی سے زندگی کی نمود کس طرح ممکن ہے؟ آدمی جلا کر کے راکھ بنا دیا گیا تو راکھ سے ایک بے جان چیز سے زندگی کی نمود کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی ختم ہو گیا، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم، آگے شن 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 ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہتے یہ مجھے جھٹلانے کے مرادف ہے، مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے، گویا کہ میری قدرت کو للکار رہا ہے۔ ارے جب میں نے پہلی دفعہ تجھے پیدا کر دیا ہے تو میرے اوپر تو اور آسان ہے کہ میں تجھے دوبارہ زندہ کر سکوں۔ مشکل یہ ہے پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا، اور ایک چیز کو پہلے کوئی بنا لے تو دوبارہ اس چیز کا بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مجھے جھوٹا قرار دینا اس طرح ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں ہے اور اس کے اوپر آسان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کر سکے۔ یعنی باس بادل موت کا انکار اگر کوئی کرتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا، اللہ اس پر قادر نہیں ہے، تو مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے، جس سچائی سے سب لوگ نابلد ہیں۔ آج اسی زندگی کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر یہ فرمایا ہے کہ مجھے سچا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ مانے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ آج آدمی جھوٹ میں زندہ ہے، نقطہ ذہن میں رکھا جائے، آج آدمی جھوٹ پر زندہ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر مرنے کے بعد کی تیاری آدمی کرے، یہ مطلب ہے۔ بہت پیارا نقطہ ہے۔ تو آدمی ایک جھوٹے عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور اسی عقیدے کے اوپر وہ مر جا رہا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے یا جان بوجھ کر کے اگنور کر رہا ہے کہ سچائی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو لوٹایا جائے گا اور اس دنیا کے اندر کیے گئے اس کے تمام کرتوت، تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے بارے میں اس پرشوں کی بہت پیاری بات کہی گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، صدق اور کذب۔ تو اللہ کو جھوٹا قرار دینے کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں۔ گالی دینا، گالی دینے کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہے فَقَوْلُهُ، ابن آدم یہ بولے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جنی ہے۔ پوری عیسائی دنیا کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ انہی کی تعداد ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے،
اور کروڑوں کی تعداد یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. گویا کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. اور ایک آدمی گالی نہیں دے رہا، کروڑوں لوگ گالی دے رہے ہیں. اب اگر آدمی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہتا ہے تو 1 کروڑ نہیں، جتنے بھی اس عقیدے کے ماننے والے سب کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ تم غلط بول رہے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو گالی آ رہی ہے، اللہ کو جو گالی دی جا رہی ہے، بندہ اللہ کی طرف سے مدافعات کرتا ہے کہ تو گالی اللہ کو دے رہا، جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں بنائی ہے. تو کروڑوں لوگوں کی گالی کا جواب قل هو اللہ پڑھنے والا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا نہیں ہے. تو کہہ رہا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا نہیں ہے. تو کہتا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا نہیں ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو گالی دی جا رہی ہے کروڑوں لوگ دے رہے ہیں، اس گالی کا جواب بندہ دے رہا ہے. اس جواب کی وجہ سے کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے بیٹا نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور یہ جواب دیتا ہے کروڑوں لوگوں کی گالی کا، تو اللہ کی طرف سے جواب دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ، لوگ مجھے گالی دیتے اس کا جواب دے رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی جنت، میں نے اس کے اوپر واجب کر دی. یہ مطلب ہے قل هو اللہ احد کی تفسیر کا کہ ہم جواب دیتے ہیں کروڑوں لوگوں کو کہ تم جو اللہ کو گالی دے رہے ہو ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بولتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالی اس صفت سے متصف نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے. یہ ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اللہ کو گالی دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا قرار دینا یہودیوں کی طرف سے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو گالی دینے کے مرادف ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. جی یہ کہتا میرا بیٹا ہے، لیکن میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں کسی کا باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں. گویا کہ اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ قل هو اللہ پڑھنے والا میری طرف سے جواب دیتا. بولو، ایک ہے کہ آپ کو کوئی آدمی مار رہا ہے، ایک ہے آدمی سر راہ پکڑ کر کے آپ کے منہ پر تھوک رہا ہے، آپ کا گریبان پکڑ رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے. اگر ایک آدمی آ کر کے اس کی گالی کا جواب دینے لگے، اس کے مارنے کا جواب دینے لگے، اس کو مارنے لگے اور اس کی گالی کا جواب دینے لگے، تو آپ اس آدمی سے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنے آڑے وقت میں میرے کام آیا. بتائیے کروڑوں لوگ گالیاں بک رہے ہیں اس ہستی کو جو عرش کے اوپر مستوی ہے. بتائیے قل هو اللہ پڑھنے والا جب اس کا جواب دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا اس کے اوپر جنت واجب ہوگی. سمجھ میں آیا؟ یہ اس سورہ کریمہ کی فضیلت ہے. اس سورہ کریمہ کو سورۃ الاخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں کہ ہناک امور متشابکۃ فتخلص بعضها من بعض. کسی چیز کے اندر کوئی چیز مل گئی ہے جو اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت سے باہر ہے. ایک چیز ہے، اس میں کوئی چیز ایسی مل گئی ہے جو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت سے باہر ہے، اس کے اندر باہر سے ملا دیا گیا ہے. اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت میں وہ چیز داخل نہیں ہے. اس کی حقیقت اور ماہیت کے اندر باہر سے کسی چیز کو ملا دینا یہ ملاوٹ ہے. اور اگر اس ملی ہوئی چیز کو باہر نکال لیا جائے تو یہ خالص کرنا ہوگا. مل جائے کوئی چیز، اس میں اس چیز کو نکال لیجئے تو اس کو کہتے ہیں خالص کرنا. چلیے قرآن حکیم سے اس بات کا پروف ڈھونڈ لیتے ہیں. پروف ڈھونڈتے ہیں اس طرح. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. جانوروں کو دیکھ رہے ہو جن کا تم دودھ پیتے ہو، گائے ہو یا بکری ہو یا بھینس ہو. اللہ فرما رہا ہے
کہ یہ جو دودھ تم حاصل کرتے ہو چائے میں ڈالنے کے لیے یا پینے کے لیے، جانتے ہو کہ ہماری جو ایک مخلوق ہے، جانور جن سے دودھ نکلتا ہے، تم یہ دودھ کیسے حاصل کرتے ہو؟ یہ ہم اس کے بدن کے اندر، اس کے جسم کے اندر کس طرح بناتے ہیں؟ من بین فرث و دم، یہ دودھ بنتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے، یہیں سے نکلتا ہے۔ ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، اور اس خون اور گوبر کے درمیان سے ہم دودھ نکالتے ہیں۔ خالص کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ایک طرف خون ہے اور دوسری طرف گوبر ہے، اور بیچ میں سے دودھ نکل رہا ہے۔ کیا مجال کہ دودھ کی جو حقیقت و ماہیت ہے اس میں خون کی آمیزش ہو، اور دودھ کی جو حقیقت و ماہیت ہے اس میں گوبر کی آمیزش ہو۔ ہم نکالتے ہیں خون اور گوبر کے درمیان سے، مگر خالص کر کے کہ نہ اس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی آمیزش۔ لہذا کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کے اندر کسی اور چیز کی حقیقت و ماہیت کا کوئی انش، کوئی جز ملانا، یہ ملاوٹ ہے، اور اس کے اندر سے اس چیز کو نکال لینا اخلاص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر جو یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ شریک رکھتا ہے ذات میں، صفات میں، اس کے بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے برابر بھی ہیں، تو انسان سورہ اخلاص جب پڑھتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے خالص کر لیتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے، ملاوٹ سے خالص کر لیتا ہے، اور اس سورہ کریمہ کے اندر اسی خالص چیز کو پیش کیا گیا ہے، توحید خالص کو پیش کیا گیا ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کی ملاوٹوں کو نکال دیا گیا ہے اور خالص توحید کو پیش کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو اخلاص کی سورہ کہا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس سوال کا جواب ہوا کہ اس سورہ کریمہ کو سورۃ الاخلاص کیوں کہا جاتا ہے، اخلاص کتنی اہم اور اخلاص کتنا ضروری ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر آدمی کا عقیدہ اخلاص سے خالی ہو جائے تو نفاق بن جاتا ہے، اور آدمی کا عمل اخلاص سے خالص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کے عقیدے میں اگر ملاوٹ آ جائے، اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے، اور انسان کے عمل میں اگر اخلاص نہ رہے، ملاوٹ آ جائے تو عمل ریا بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نفاق اور ریا ایک ہے جو آدمی کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، اور ایک ہے انسان کے عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اخلاص اگر نہ رہے، اخلاص اگر نہ رہے تو عقیدے میں نفاق آ جاتا ہے، اور اگر عمل میں اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نفاق کا مرتکب، اس کے بارے میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، گیا کام سے ہو۔ اگر عقیدے میں اخلاص نہیں ہے، منافق، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا طبقہ، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں رہا تو اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اس لیے کہ حدیث ہے، حدیث دیکھ لیتے ہو، حدیث اس طرح، وان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه ابو داؤد في کتاب الطلاق۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے، راوی حضرت عمر بن خطاب ہے۔ ایک بات اس حدیث کے تعلق سے بتاؤں، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ نے اب تک سنا نہ ہو۔ جی غور سے سنیں، ایک میری طرف متوجہ ہو جائیے، بہت عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن کتنا شارپ ہے اور وہ آدمی کتنا بڑا فقیہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آدمی اتنا بھی ٹیلنٹڈ اور اتنا بھی ذہین ہو سکتا ہے, اتنا بھی شارپ مائنڈڈ ہو سکتا ہے. پہلے وہ اس حدیث کو بخاری شریف کے شروع میں لا رہے ہیں, اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی, برابر ہے. اور حدیث کا اندر جو ایک ٹکڑا ہے جو ہر راوی یا ہر محدث اپنی حدیث کی کتاب میں لاتا ہے, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو. دوسرا ٹکڑا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف, برابر. ہر محدث اس حدیث کو ایسے ہی نقل کرتا ہے, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیے کہ حدیث کے اندر کا یہ جو ٹکڑا ہے نا وہ موجود نہیں ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, یہ ٹکڑا نہیں ہے وہاں, جبکہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے, اس لیے کہ جزا خالی ذکر کی گئی, شرط تو یہ نہیں ہے, اور جزا بغیر شرط کے کیسے ہو سکتی ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ شرط ہے, اور فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اس شرط کی جزا ہے, تو جزا موجود ہے, شرط کو حذف کر دیا انہوں نے. فمن کانت, جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو, یہ حدیث کا ٹکڑا ہے, نبی فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹکڑے کو انہوں نے حذف کر دیا حدیث سے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں یہ بولوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اپنی بڑائی کر رہا ہے, اپنا تزکیہ کر رہا ہے, کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اس کو ذکر کر رہا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ٹکڑا حذف کر دیا ہے, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, میں نے یہ ٹکڑا حذف کر کے یہ بتایا کہ میں نے اپنی نیت اللہ کے سپرد کر دی ہے, تاکہ میری نیت کا اخلاص ظاہر ہو. میں اپنی نیت کو نہیں ظاہر کرنا چاہ رہا, لہذا حدیث کے پہلے ٹکڑے کو میں نے حذف کر دیا. اللہ اکبر, آدمی اتنا بھی ذہین ہو سکتا ہے, اتنا ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے, اتنا بڑا فقیہ ہو سکتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب ہے اس کا, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اگر یہ بات بیان کرتے تو یہ ہوتا کہ بھئی جیسے ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ اس کے رسول کی طرف, تو گویا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے, نبی کی احادیث جمع کی ہیں, تو یہ بہت بڑا کام ہے, جیسے ہجرت ایک بڑا کام ہے. تو اس ٹکڑے کو حذف کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں نے اپنی یہ نیت اللہ کے سپرد کر دی. میری نیت کے اندر کیا ہے, اللہ اس کے مطابق مجھے جزا دے گا. میں اپنی نیت کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا, میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرنا چاہ رہا. گویا کہ اس آیت کریمہ پر انہوں نے عمل کیا, فلا تزکوا انفسکم, تم اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو کہ ہم بہت بڑے ہیں. اخلاص کی اتنی اہمیت ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پہلے لا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص نہیں تو بخاری شریف کی جتنی بھی روایتیں جو ہم نقل کر رہے ہیں وہاں تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تک ساری کی ساری بیکار ہیں اگر آپ کی نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کا جو مقام ہے, اخلاص کی جو عزت عظمت ہے وہ بیان کر دی ہے. اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ کو حذف کر کے جو نقطہ انہوں نے پیدا کیا ہے, اور طالب حدیث کے لیے ایک نقطہ کہ کبھی چاہے تو حدیث پوری نہ پڑھ کر کے حدیث کا ایک ٹکڑا بھی بیان کر سکتا ہے, بیان کرنا جائز ہے. اور ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی بھی جائز ہے, اس لیے کہ حدیث کا ایک ٹکڑا حذف کر دے رہے ہیں. گویا کہ حدیث کے اندر سے ایک ٹکڑا حذف کرنا طالب حدیث کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تم پوری حدیث نہ بھی پڑھو, کوئی حدیث کا ٹکڑا پڑھ دو اور حوالہ دے دو تو کافی ہے, اور روایت بالمعنی بھی جائز ہے. یہ مطلب ہے. اب آئیے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا لفظ جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے قل. آپ کہہ دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے. صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ توحید کا اعلان کیجئے. آپ قل اعلان کیجئے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ہر مسلمان بحیثیت مسلمان اس کے اوپر واجب ہے کہ توحید کا عقیدہ ہے اس کے دل میں, اور توحید کی دولت پالی ہے. اب اس کے اوپر
یہ فرض بنتا ہے، اس کا یہ فرض منصبی ہے بحیثیت امت مسلمہ کہ اس توحید کو لوگوں تک پھیلائے۔ میں اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے کہ آپ کتنے گھنٹے موبائل پہ لگے رہتے ہیں؟ کتنے گھنٹے آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ اور کتنے گھنٹے آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں؟ اور 24 گھنٹے کے اندر آپ مجھے لکھ کر کے ایک چٹ کے اوپر دے دیں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ذرا لکھ کر کے دیں۔ آپ ہی جیسے نوجوان تھے نا اصحاب کہف، جن کے بارے میں پوری سورہ کریمہ نازل ہوئی ہے، کس لیے نکلے ہو؟ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے درمیان، اگر توحید دل میں رکھتے چپ چاپ عبادت کرتے رہتے، کوئی بھی پکڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن جس دولت کو انہوں نے پا لیا تھا اصحاب کہف نے، ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے، توحید کی اس دولت کو لوگوں کے درمیان بانٹ رہے تھے، اور جب اس کا پتہ حکومت وقت کو چلا تو داروگیر شروع ہوئی کہ پکڑو ان کو، یہ کون سے رب کی بات کر رہے ہیں، کون سی ہستی کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، پکڑو ان کو اور سولی پر لٹکا دو، جان پر بنائی۔ تو توحید کا عقیدہ رکھا انہوں نے، اور توحید کو جب پھیلانے لگے تو جان پر بنائی، اور جب کہیں جان پر بنائے تو آدمی وہ جگہ چھوڑ سکتا ہے، بھاگ پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بنا دی کہ 300 سال تک انہیں غار کے اندر سلا دیا۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ آپ توحید کے لیے کام کریں، جان پر بنائے تو جگہ چھوڑ دیں۔ ہاں، توحید پر کاربند رہنے والوں کے لیے مدد اللہ کی طرف سے آنے ہی والی ہے، اور جو لوگ پوری طرح مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ توحید پر کاربند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے مصیبتوں سے ضرور بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم میں ہے۔ آئیے اس بات کو پروف کر لے کہ توحید والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے پریشانیوں سے نجات دے دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بڑی حیرت انگیز کتاب ہے، ہر درد کی دوا، ہر درد کی دوا، ہر سوال کا جواب۔ آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، آپ کے دماغ میں کوئی سوال کھل بلا رہا ہے، قرآن حکیم کو کھولیے، سوال کا جواب وہی ہے، موجود ہے۔ ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ کا یہ قانون ہے ایک نبی کے تئیں، ایک رسول کے تئیں، کہ جب وہ کسی جگہ بھیج دیا جائے تو جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اپنی مرضی سے وہاں نہ بھاگے، چاہے وہ قتل کر دیا جائے، جب تک اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کو جب تک مکہ چھوڑنے کی اور مدینہ کی طرف جانے کی اجازت، ہجرت کرنے کی اجازت عرش والے نے نہیں دی ہے، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری نہیں کی۔ آپ نہیں نکلے۔ آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر کتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ ظلم کا وہ کون سا زاویہ ہے جو اپنایا نہیں گیا ان کے تعلق؟ میں تو کہتا ہوں مکہ کا پورا میدان سائبیریا کا سہارا اور ابو زابل کا یا گوانتانامو کا قید خانہ بن کر کے رہ گیا، جہاں قیدیوں کی چیخ و پکار، عورتوں اور بچوں کی آہو بکا کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ادھر بلال مارے جا رہے ہیں، وہاں خباب پیٹے جا رہے ہیں، انہیں آگ پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں حضرت سمیہ کے اوپر ہر ظلم کو رکھا جا رہا ہے، کہیں عمار ابن یاسر کو مارا جا رہا ہے، کہ ان کے باپ کو بیٹے کے سامنے پیٹا جا رہا ہے۔ حضرت زنیرہ ہیں، حضرت نہدیہ ہیں، حضرت ام عبیس ہیں، یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں جو توحید قبول کرنے کی پاداش میں، اور اگر اس کو جرم کہا جائے تو اس جرم میں کیا کیا سزائیں ان کے اوپر روا نہیں رکھی گئی۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ یہی
توبہ کر لے محمد کے دین سے، تو کھال اتار دیں. بھاری بھاری پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا جاتا، چلچلاتی دھوپ میں انہیں لٹا دیا جاتا. یہی لفظ نکلتا تھا، احد احد. یہ جو تم پوجا کر رہے ہو جن کی، یہ عہد نہیں ہے. عہد کا مطلب سمجھو کبھی، عہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں. وہ عہد کیوں بولتے تھے؟ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کا فہم دنیا کے تمام انسانوں کے فہم سے، اور توحید کو انہوں نے جس طرح سمجھا ہے، اللہ کی قسم اس روئے زمین کے اوپر اتنی اچھی طرح توحید کا سمجھنے والا کوئی نہیں آیا، اور ایسے لوگوں کے مثل پر سورج اور چاند طلوع نہیں ہوئے. احد احد بول رہے، یہی جو اس میں کہا گیا، پہلی صفت وہی لے گی اللہ کی. اور حضرت بلال وہی صفت دہرا رہے. کیوں؟ کیا بات ہے آخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متبع مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن مارنے اور پیٹنے کے بعد بھی اس کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ کلمہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت احد ہے، جو سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی پہلی صفت ہے وہ بیان کی گئی، وہی ان کی زبان کے اوپر ہے. تو ہر ظلم ان کے اوپر روا رکھا گیا، لیکن آپ نے نہ تو خود چھوڑا، اور کچھ لوگوں نے جب ظلم کی انتہا کی شکایت کی تو آپ نے ان کو حبشہ وغیرہ جانے کی اجازت دی، لیکن آپ نہیں نکلے. نبی کے بارے میں اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جہاں وہ تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس شہر سے جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی اور خود ہی نکل پڑے. کہا کہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو، میں جا رہا ہوں اس بستی سے، اور اگر میں بستی سے نکلا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. نکل پڑے. ادھر ان لوگوں نے توبہ کر لی، کہا کہ ارے نبی نکل گیا ہے اس شہر سے، اور نبی کا نکلنا اس شہر سے، یو آر کوٹنگ ڈیزاسٹر، تم تباہی کو، مصیبت کو دعوت دے رہے ہو، جلدی سے توبہ کر لو. سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا تو ٹل گیا توحید کی برکت سے. اور حضرت یونس علیہ السلام جو بلا اجازت بھاگے تھے، ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیٹ کے اندر جانتے ہو انہوں نے کیا کہا، کتنی بڑی مصیبت میں ہے. ایک تو مچھلی نے نگل لیا ہے، مچھلی کے آنت میں ہے، وہاں کئی تاریکیاں ہیں. ایک تو آنت کی تاریکی ہے، پھر مچھلی کے اور جو حصے ہیں اس کی تاریکی ہے، پھر پانی کے ایک سطح کی تاریکی ہے، دوسری سطح، تیسری سطح. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی در تاریکی، تاریکیوں کے درمیان ہے. اور وہاں سے بول رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ، فی الظلمات نہیں کہا، فی الظلمات کہا گیا، جو ظلمت ان کی جمع ہے، تاریکیاں در تاریکیاں ہیں. اور یہ ظنون مچھلی والا غصے میں نکل پڑا، غضب میں آ کر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غضب میں نکل گیا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، تو بھاگ کر کے بچ جائے گا. پہنچا دیا ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں پہنچا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا جائے، تاریکیوں میں پہنچا دیا جائے، بال بچوں سے الگ کر دیا جائے، شہر سے الگ کر دیا جائے، اوپر رہ رہا تھا نیچے پہنچا دیا جائے. قبر ہی تو ہے وہ، قبر ہی تو ہے، اور ایک خوفناک قسم کی قبر ہے. کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا آدمی ہے جس کی قبر اس کو لے کر چلی تھی. سوال کیا ہے؟ وہ کون سا آدمی ہے جس کو اس کی قبر لے کر دوڑتی تھی؟ کسی کی قبر اس کو لے کر دوڑتی ہے کیا؟ یہ سوال کیا گیا کہ وہ آدمی کون سا ہے جس کی قبر اس کو لے کر دوڑتی تھی. کہا وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی، اور قبر وہ مچھلی کا پیٹ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا تھا. تو یہ قبر میں پہنچ گئے. اچھا اب نکلنا ہے. کچھ اور نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کچھ نہیں، صرف اور صرف توحید. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. غلطی ہوئی تو یوں کہنا چاہیے، اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ. یہ تو بولنا تھا نا. سب کچھ چھوڑ کر کے وہ توحید کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں کہ ساری غلطیاں جو مجھ سے ہوئی ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی کہ میں بغیر اللہ کی اجازت کے شہر کو چھوڑ آیا ہوں جہاں مجھے بھیجا گیا تھا.
تو اتنی بڑی غلطی کی میں معافی کس طرح مانگوں؟ ڈائریکٹ انہوں نے توحید کے دامن میں پناہ لے لی. نقطہ عجیبہ یہ نکلا کہ اگر آدمی کو اپنی کسی بہت بڑی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ توحید کے دامن میں پناہ لے لے, اور کسی بہت بڑی مصیبت میں کہ اس سے بڑی مصیبت کوئی نہ ہو, اگر وہ توحید کے دامن میں پناہ لے لے اور اس کلمہ طیبہ کو بار بار ریپیٹ کرے عقیدے کے ساتھ. دیکھو تین چیزیں ہیں, ابھی ہم کل پر بحث کر رہے ہیں. کل کا مطلب ہوتا ہے قولا جازما بہی. اچھا, وہ معتقدا لہو و عارفا بمعنہ. ہاں, یہ تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ جب بول رہے ہیں تو پورے اعتماد کے ساتھ بولیں, اور صرف بولے نہیں, دل میں اس کا اعتقاد ہو. اور تیسرے جو بول رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے, عارفا بمعنہ ہو. آج کتنے لوگ ہیں یہ دعائیں یاد ہیں مگر عارفا بمعنہ ہو ہیں, مطلب سمجھتے ہیں اس کا, یہ کیوں نازل ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالی کے اس رسول نے یہ جو دعا پڑھی توحید والی, اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ تو ایک تو جب آپ بولیں توحید کا کلمہ تو پورے وثوق کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ بولیں, قولا جازما بہ. اور دوسرے معتقدا لہو, دل میں اس کا اعتقاد ہو, صرف زبان سے اس کا اچارن نہ کر رہے ہوں بلکہ دل میں اس کا اعتقاد ہو, اور ساتھ ساتھ عارفا بمعنہ ہو, اس کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہوں. حضرت یونس علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے کس طرح اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے یہ دعا پڑھی, اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں. لہذا آپ جو دعا کریں کم سے کم اس کا مطلب ضرور سمجھے کہ میں اللہ سے کیا بول رہا ہوں, آپ کو سمجھنا چاہیے عارفا بمعنہ. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ قل هو اللہ آدمی جب پڑھے تو اس کو سمجھے, اس کے مفہوم کو سمجھے, اور دوسرے اس کا اعتقاد رکھ کے تیسرے اس کو پھیلائے. تینوں چیزیں آ گئی نا, قولا جازما بہ, معتقدا لہو, عارفا بمعنہ ہو, تینوں چیزیں آ گئی کل میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے توحید کا اقرار کیا انہوں نے کہ اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, توحید کے دامن میں پناہ لیا. اچھا, اللہ فرماتا ہے اس توحید کی برکت کی وجہ سے یہ جو دعا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو ہی عبادت کے لائق ہے, اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں, توحید کے دامن میں پناہ لے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم, ہم نے اس توحید کی برکت کی وجہ سے اس کی دعا قبول کر لی. ونجيناه من الغم, جس غم میں وہ مبتلا تھا ہم نے اس غم سے اس کو نجات دے دی. اب سوال یہ پیدا ہوا, یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ توحید کے دامن میں پناہ لے لی تو انہیں اتنی بڑی مشکل سے نجات مل گئی؟ جواب دیا جا رہا ہے نہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم نجات دیتے رہیں گے قیامت تک آنے والے تمام مومنین کو. نقطہ یہ ملا کہ مصیبت کے وقت اگر آدمی توحید کی دعوت دے رہا ہے, اس کا اعتقاد رکھ رہا ہے, اس کا مفہوم سمجھ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس توحید کی برکت کی وجہ سے اس کو تمام مصیبتوں سے ضرور نجات دے گا, اور کوئی بھی مصیبت آئے توحید والوں کو, جو توحید خالص والے ہیں ان کو نجات دے دے گا. تو توحید کو مضبوطی سے پکڑیے, تمام درد کی دوا, تمام غموں کا مداوا, اور تمام کھوئی ہوئی چیزوں, تمام تلافی مافات صرف اور صرف توحید کے دامن میں موجود ہے. اب توحید سے وابستہ ہو جائیں. قل آیا, اب کہا جا رہا ہے هو اللہ احد. ضمیر اسم ذکر کر دیا جائے تو اس کے بعد ضمیر آتی ہے, ضمیر پہلے ہے. نقطہ یہ ہے کہ پہلے کہہ جائے وہ, جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں کہوں وہ, کیا بول رہے, وہ بولے تو کون, اس کا مطلب اگر بول دیا جائے وہ تو آدمی کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ کون ہے, تو پہلے اشتیاق دلایا گیا ہوا وہ, اب اس کے بعد کہا گیا وہ کون, اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ضمیر کو پہلے لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اس کے دل میں راسخ کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے ضمیر پہلے لے آئیے. اور اللہ ایک ایسا نام ہے, ایک نقطہ ہے قرآن حکیم میں, رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, تینوں چیزیں آ گئی. رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں اور زمینوں, اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے, توحید ربوبیت.
اچھا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، اس پر جم جا اور کسی اور کی عبادت نہ کر، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ توحید اسماء و صفات، تینوں توحید کی قسموں کو، اقسام توحید کو اس آیت کریمہ میں سمو دیا گیا ہے۔ تو اللہ یہ ایسا لفظ ہے جو دنیا میں کسی شخص نے اپنی اولاد کا نہیں رکھا ہے، یا دنیا میں کسی آدمی کا نام اللہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا ایسا نام ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ نام کوئی اپنا رکھے، اپنے بچے کا رکھے۔ غیر مسلموں میں بھی نام رکھا جاتا ہے تو بھگوان نہیں رکھا جاتا، بھگوان داس عبداللہ، داس مانے غلام، عبداللہ کے معنی میں، بھگوان داس مطلب عبداللہ اللہ کا بندہ، بھگوان نام نہیں رکھا جاتا۔ ہاں بھگوان کے ساتھ آگے پیچھے کچھ رہتا ہے، یعنی لفظ اللہ تو چھوڑیے، اس کے ہم مانا جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی لوگ رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کا جو نام ہے اللہ فرماتا هل تعلم له سمیہ، دنیا میں کبھی سنے ہو کہ اللہ یہ جو نام ہے کسی نے رکھا ہو؟ کسی نے نہیں رکھا۔ گویا کہ یہ نام ہی یونک ہے، جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے افعال میں یکتا، اپنے حکم میں یکتا، اسی طرح اپنے نام میں یکتا ہے کہ یہ نام کسی آدمی نے دنیا میں نہیں رکھا ہے، یہ نام صرف اور صرف اس ذات کا ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ اکبر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ ہم نام جانتے ہو کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا ہو؟ گویا نام کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے۔ اچھا تو کل کا معنی ہوا، ضمیر ہو کا مفہوم میں نے بتایا، پھر اللہ کا مطلب بتایا، پھر احد، ایک ہوتا واحد اور ایک ہوتا احد۔ احد اور واحد کے اندر ایک فرق تو یہ بتایا گیا ہے کہ واحد کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں ایک، اور احد کہتے ہیں جو اپنی صفات میں یکتا۔ واحد کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی ایک کے بعد دو ہوتا ہے، تو یہ کہا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا نہیں ہے۔ لیکن احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا ہے، ایک میں اور یکتا میں فرق ہے۔ یکتا کا مطلب یہ ہوا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یکتا، منفرد ہے وہ، یکتا۔ اب اگر ہم غور کریں تو ایک عجیب بات اس سورہ کریمہ میں سمجھ میں آتی ہے، بہت غور سے سنیے، دیکھیے۔ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دلیل دی گئی اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں؟ اس لیے کہ احد ہے، یونک ہے، وہ منفرد ہے وہ۔ اب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو جو یکتا ہو، جو احد ہو، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک دعویٰ پیش کیا گیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دلیل دی گئی کہ وہ احد ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، تو اس جیسا جب کوئی ہے نہیں ہے تو اسی کی عبادت کرو نا، جس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ احد یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ احد ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ اب اس جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، اس دلیل کو دلیل سے ثابت کیا گیا۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ محقق کہتے ہیں جو اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرے، اور مدقق کہتے ہیں جو اپنی دلیل کو دلیل سے ثابت کرے۔ ایک ہے دعوے کی دلیل اور ایک ہوتا دلیل کی دلیل، نہیں سمجھے آپ؟ ارے بھائی میں نے کوئی دعویٰ کیا اور اس پر دلیل دے دی، یہ دعوے کی دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں محقق۔ اور ایک ہے آپ نے دلیل دی، آپ اپنی دلیل کو دلیل سے ثابت کریں، یہ ہے تدقیق۔ گویا کہ ایک دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، دلیل دی گئی کہ وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جب اس جیسا کوئی نہیں تو وہی عبادت کے لائق ہے، یہ اس دعوے کی دلیل۔ پھر اس جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، یہ جو دلیل دی گئی، اس دلیل کو دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے، اس جیسا کوئی کیوں نہیں بتایا گیا۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی صفت واحد کئی جگہ آئی ہے، اللہ کی صفت احد کئی جگہ آئی ہے، اللہ کا نام سینکڑوں جگہ آیا ہے، برابر ہے، لیکن یہ صفت الصمد قرآن میں صرف اسی ایک جگہ آئی ہے، اس سورہ میں۔ یہ سورہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یہ صفت الصمد صرف اور صرف اسی سورہ میں آئی ہے۔ اور الصمد کی تفسیر مشہور صحابی اور مشہور متبع رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی، انہ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد، وہ تمام سے بے نیاز ہو لیکن سارے لوگ اس کے محتاج ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ الصمد کے اندر دو مطلب ہوئے، ایک مطلب یہ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ایک مطلب یہ کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اچھا یہ دیکھو،
یکتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو محتاج ضرور رہتا ہے، بادشاہ ہو وزیر کا محتاج، ملک کے لیے بل بچانے کے لیے سپاہیوں کا محتاج، لشکر کا محتاج۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آپ بتا سکتے جو کسی بھی اعتبار سے پوری طرح مستغنی ہو۔ ارے ہر شخص اپنے باپ اور ماں کا محتاج ہے اپنے وجود میں، برابر؟ تو احتیاط تو پیدائش سے شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، یہ دعوے کی دلیل۔ اب دلیل کو دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اکیلا منفرد کیوں ہے، یکتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب لوگ اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یکتا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے لوگ کسی نہ کسی کا محتاج رہتے ہی ہیں، برابر ہے؟ تو سارے لوگ جب محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو یکتا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ضروریات کے حوائج کے اعتبار سے وہ تنہا ہوا۔ اچھا، لم یلد ولم یولد، اگر لڑکا ہے تو ماں کا اور باپ کا محتاج ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ محتاج ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں ماں باپ سے، تو ماں باپ کے محتاج ہوئے۔ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، لہذا جب پیدا نہیں ہوا تو ماں باپ کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان ماں باپ کو محتاج ہوتا ہے اپنی تخلیق میں، اپنی پیدائش میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بیٹا نہیں نہ کسی کا باپ ہے۔ باپ ہوتا تو بیوی کا محتاج ہوتا، اس لیے کہ باپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی بیٹا ہو، تو باپ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا ہو۔ نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اسے بیٹے کی احتیاج ہے نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ دونوں صورتوں میں احتیاج ہے، احتیاج، محتاج ہونا۔ اچھا، اس طریقے سے یکتا ہے کہ ہر آدمی پیدا ہوتا ہے، جو باپ ہے وہ اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے جو اس کا وارث ہوتا ہے، یہ بھی احتیاج ہی ہے۔ اچھا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے مثل صفات میں اور ذات میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ارے بھئی آپ کی شکل کسی دوسرے آدمی سے ملتی ہے، اس کی شکل کسی تیسرے آدمی سے ملتی ہے، تیسرے آدمی کی چوتھے آدمی سے ملتی ہے، بھائی بھائی کے مشابہ ہوتا ہے، ایک جو ہے انسان دوسرے آدمی کے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی جیسا نہیں ہے، بالکل الگ ہے۔ جیسے یہ کہیں اللہ موجود ہے، تو جیسے ہم موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، اللہ بھی موجود ہے۔ دیکھو صرف اشتراک لفظی ہے، لفظی اشتراک ہے۔ اللہ کا وجود حقیقی ہے اور اس کے وجود کی وجہ سے آپ کو وجود ملا ہے، برابر ہے؟ تو آپ کا وجود تو فنا ہو جانے والا ہے، لیکن وہ بھی موجود ہے، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو صرف اشتراک لفظی ہے۔ اچھا، ہم دونوں کے ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، برابر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں مگر کلتا یدیہ یمین، ان دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ بتائیے سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ہمارے جیسے دو ہاتھ ہیں، یہ داہنا یہ بایاں، لیکن ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اس کے ہاتھ ہیں، اس لیے کہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اس کے پیر ہیں، اس کے پیر ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا ہے تو اپنے پیر کو جہنم کے اوپر رکھے گا، تو جہنم کہے گی بس بس میں بھر گئی۔ تو پیر کا ثبوت ہوا۔ اب پیر کیسا؟ ہماری طرح؟ بالکل نہیں، پتہ نہیں کیسا۔ ہاتھ ہم مانتے، کیسا ہے معلوم، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے مگر کیسے معلوم نہیں، کان ہے سنتا ہے کیسے معلوم نہیں، چہرہ ہے منہ ہے بولتا ہے لیکن کیسے معلوم نہیں، کیفیت موجود ہے۔ وہ اترتا ہے اور چڑھتا ہے، حدیث میں ہے نہیں کہ وہ چڑھتا اور اترتا ہے آسمائے دنیا کی طرف۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ نزول کیسا ہوتا ہے؟ چھپ چھپ، جیسے ایک آدمی پہلے اسٹیپ کے اوپر قدم رکھتا ہے، پہلے دن، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، یہ چڑھنا ہوا، برابر ہے؟ اور پھر اترتا ہے تو پہلے زینے کو اوپر رکھتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے والے، پھر اس کے بعد نیچے والے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ چڑھنا اترتا ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا چڑھنا اترنا اس طریقے سے نہیں ہے جیسے انسان چڑھتا اور اترتا ہے۔ وہ عجیب و غریب طریقے کا چڑھنا اور اترنا ہے، ہو سکتا ہے اور ہے کہ ایسا چڑھنا اور اترنا ہو جو اس چڑھنے اور اترنے کے علاوہ ہو، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ لہذا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی شبیہ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی وہ یونیک ہے، منفرد ہے وہ اور یکتا ہے۔
تو گویا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا عہد لا کر کے، یہ دعوے کی دلیل ہے، اور پھر اس دلیل کو اتنی دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ وہ یکتا کیوں ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، سب اس کے محتاج ہیں، اور کائنات جو جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ کسی کو اوپر فٹ نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ سورہ کریمہ در حقیقت ایک کرائیٹیریا ہے، ایک کرائیٹیرین ہے، اس کرائیٹیرین کے اوپر جو فٹ آ جائے وہی معبود ہو سکتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کرائیٹیریا کے اوپر دنیا کی کوئی بھی ہستی پوری نہیں اترتی سوائے رب العالمین کے جو عرش پر مستوی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ جب اس کرائیٹیرین کے اوپر کوئی پورا نہیں اترتا، صرف اللہ ہی اترتا ہے، تو صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور صرف اسی کے آستھا کو اپنے سجدوں کا مسکن بنایا جائے، اور صرف اسی کے آستھا کے اوپر اپنا سر جھکایا جائے۔ اور اس سورہ کریمہ کے اندر بڑے ہی مختصر اور بڑے ہی جامع انداز میں توحید خالص کو پیش کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس سورہ کریمہ کی ایک سرسری تفسیر بھی آ گئی، اس کی فضیلت بھی آ گئی، کچھ اشکالات ہوتے تو اس اشکالات کے جوابات، کچھ اعتراضات ذہن میں کل بلاتے تھے، ان اعتراضات کے جوابات آ گئے۔ میں نے ایک نئے زاویے سے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کی ہے، اور کئی اندازوں سے، کئی طریقوں سے میں نے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کی ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ مزید انداز دیکھنا ہو اس سورہ کریمہ کی تفسیر کا تو وہاں رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔